بہت زیادہ ہے کسی بھی سجدے کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت کہ قیامت والے دن جب اللہ رب العزت اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائیں گے تو وہ لوگ جو دنیا میں سجدے کو اگنور کرتے تھے ان سے جھکا نہیں جائے گا، اور جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے وہ سجدے میں پڑ جائیں گے، اور یہ بندہ جو دنیا میں کسی سجدے کو اگنور کرتا تھا یہ کھڑا ہوا شرما رہا ہوگا کہ میری کمر جھکنے نہیں دے رہی مجھے، اور وجہ کیا ہوگی؟ دنیا کے پیچھے۔ سجدہ تو ہر ایک اہم ہے، باقی فقہی طور پہ سجدہ تلاوت کرنا واجب نہیں ہے، اللہ عالم۔ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو پھر تو امام کے تابع ہیں، امام جو بھی ایسا کام کرے گا آپ کے اوپر وہ واجب فرض ہے، آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ ویسے تلاوت سن رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ مستحب ہے کہ آپ سجدہ کر لیں، نہیں کرتے تو آپ کے اوپر حرج نہیں ہے۔ اور اگر ویسے کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہے آپ کے پاس بیٹھا ہوا، آپ اس کی تلاوت سن رہے ہیں تو وہ اگر نہیں کرتا تو آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہ اصل چیز پہلے قاری ہے، اور قاری کی مطابقت میں آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ اختلاف ہے اس مسئلے میں حنفیہ اور ہمارے درمیان، سجدوں کی تعداد میں بھی اختلاف ہے، حکم میں بھی اختلاف ہے، لیکن جمہور کا یہی موقف ہے کہ سجدہ تلاوت مستحب ہے، لیکن اگر کہیں رہ جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں، واللہ اعلم۔